نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بفیضان مرشد اور حضرت جی کے حکم پر آج کا ہمارا دوسرا سبق ہوگا نجاست غلیظہ اور خفیفہ اگر یہ بدن یا کپڑے پر لگ جائیں تو ان کا حکم کیا ہوگا، ان سے کپڑا یا بدن کس طرح سے پاک کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر لگ جائیں تو ان کا حکم تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر قصداً جان بوجھ کر کپڑے پر نجاست لگی ہے یا بدن پر نجاست لگی ہے، مجھے پتہ ہے اور میں پھر بھی جان بوجھ کر جو ہے کہ نماز پڑھ لوں گا اس نجاست کو پاک کیے بغیر، تو گناہ بھی ہوگا۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر درہم کے برابر ہو تو پاک کرنا واجب ہے کہ اگر بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی نماز کا اعادہ، نماز کو دوبارہ پڑھنا، نماز کو لوٹانا واجب ہو جائے گا، اور قصداً پڑھی تو گناہ بھی ہوگا۔ یہ ایک بات یہاں پر ہم سمجھ لیں کہ نماز کا اعادہ، تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز نفل پڑھی ہے، نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے نجس کپڑے پر یا نجس بدن کے ساتھ، کہ جتنے نجاست کو پاک کرنا واجب یا فرض ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک صورت میں کسی شخص نے نفل نماز پڑھ لی، تو اب اس شخص کے لیے اس نفل نماز کو دہرانا واجب ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلے اس نے نماز پڑھی تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا تو ثواب نہیں ملتا۔ لیکن یہاں جو شریعت مطہرہ نے ایک بات ہمیں بتائی ہے کہ اگر کسی نے درہم کے برابر جو ہے کہ کسی کے جسم یا کپڑے پر نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی، اور یعنی نماز کا اعادہ واجب ہے۔ تو یہ جو ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ نفل نماز بھی اگر ہم پڑھ رہے تو اس میں جو ہے کہ ہم جو ہے کہ اپنی پاکی کا بڑا خیال کریں، کیونکہ اگر بے پاک کیے نماز پڑھیں گے تو گناہ بھی ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر پڑھیں گے اور پتہ چلتے ہی نماز پڑھتے ہی پتہ چل جائے کہ میرے جسم پر یا میرے جو ہے کہ کپڑے پر نجاست لگی تھی اور میں نے پاک نہیں کیا، اور اتنی نجاست ہے کہ اس کا پاک کرنا ضروری ہے، تو پھر جو ہے کہ پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ہو گئی، مگر خلاف سنت ہے، اور اس کا اعادہ بھی بہتر ہے کہ دوبارہ پڑھ لی جائے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، ابھی ہم نے یہاں تینوں صورتوں میں درہم کے حوالے سے سنا ہے کہ ایک درہم سے زیادہ ہو، ایک درہم کے برابر ہو، اور ایک درہم سے کم ہو۔ تو درہم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نجاست گاڑھی ہو جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم سے مراد اس کا وزن ہے، اور اس کا وزن شریعت مطہرہ نے اس جگہ 4.5 ماشے رکھا ہے کہ اگر کسی کے جسم پر گاڑھی نجاست 4.5 ماشے تک لگ جائے تو اس کو جو ہے کہ پاک کرنا
واجب ہوگا، زیادہ لگے تو اس کو پاک کرنا فرض ہوگا، اور اگر 4.5 ماشے سے کم لگ جائے نجاست بدن یا کپڑے پر تو پاک کرنا سنت ہوگا۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نجاست پتلی ہو، جیسے کسی شخص کا پیشاب اور شراب، تو اس میں جو ہے کہ درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر رکھیں اور اس پر آہستہ سے جو ہے کہ پانی ڈالیں کہ پانی آپ کی ہتھیلی پر رک جائے، اور جتنا پانی ہتھیلی میں رکا تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنا جو ہے کہ ہتھیلی میں اور پھیلاؤ ہے، پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا جو ہے کہ درہم سمجھا جائے گا۔ یہ 1 درہم کا جو ہے کہ یہ وزن کے حساب سے بھی اگر گاڑی نجاست ہو تو اس کے لیے وزن ہے، اور اگر نجاست پتلی ہو تو اس کے لیے جو ہے کہ جگہ ہے کہ کتنی بڑی ہو، اور تو جو ہے کہ یہ درہم ہوگا۔ تو یہ دونوں صورتیں عرض کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرشد کا جو فیضان ہمیں مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارا مقدر بنائے، اور تا قیامت مرشد کا فیضان ہمیں ملتا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سننے والوں کو یہ جو ہے کہ مرشد کے فیضان اور اس آستانے سے تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منسلک رکھے، اور اس پر جو ہے کہ آنا جانا ہمارا لگا رہے، اور اس سے جو ہے کہ فیض جو بنٹ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس فیض کو ہم سب کا مقدر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جی اور مرشد کریم کی عمر درازی بالخیر نصیب فرمائے، اور جو ہے کہ علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم تمام مریدین پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔